بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اوپر یہ 5واں ویلاگ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلے ان کا تعارف تھا، اس کے بعد ابھی مدفن جو ہیڈنگ ہے ہمارا مولد و مدفن، اس کا آدھا حصہ رہتا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابتدائی زندگی آئے گی۔ اس دور کے بعد دوسرا دوران حضرات کے تلامذہ کا شروع ہوتا ہے۔ ان کا عدد بھی ہزاروں سے متجاوز تھا۔ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں کہ دیر جماجم میں حجاج سے جنگ کرنے کے لیے ایک عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ جو جماعت نکلی تھی، اس میں 4000 کی تعداد صرف قراء تابعین کی تھی، اور راہ مہر مزی انس بن سیرین سے نقل کرتے ہیں جب میں کوفہ پہنچا تو اس وقت وہاں 4000 حدیث کے طلبہ اور 400 فقہا موجود تھے۔ یہ عفان بن مسلم، امام احمد اور بخاری وغیرہ کے شیخ ہیں۔ علی بن مدینی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر حدیث کے کسی حرف میں ان کو ذرا شبہ پڑ جاتا تو اسے سرے سے ترک کر دیے کرتے تھے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ جب اس سخت شرط کے ساتھ 50,000 حدیثوں کا ذخیرہ ان کو کوفہ میں مل سکتا ہے تو حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا مرتبہ کیا ہوگا۔ نیز عفان بن مسلم سے ناقل ہیں کہ جب ہم کو کوفہ پہنچے تو ہم نے وہاں صرف 4 ماہ اقامت کی حدیث کا وہاں یہ چرچا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 حدیثیں لکھنا چاہتے تو لکھ لیتے، مگر ہم نے صرف 50,000 حدیثیں ہی پر اکتفا کیا اور صرف وہی حدیثیں جمع کی جو جمہور کے نزدیک مسلم تھی۔ انتہی اسی لیے مسلم امہ و حفاظ کو بھی طلب حدیث کے لیے کوفہ کا سفر کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر آج بھی آپ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوفہ کو نظر آئیں گے، جن میں روایات سے صحیح اور غیر صحیح بھری پڑی ہیں۔ حتیٰ کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی بار کوفہ گیا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کو اگر محیط وحی ہونے کا فخر حاصل تھا تو کوفہ ہزاروں صحابہ کے مرجع و مسکن ہونے کا بجا فخر حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کو دیگر بلاد اسلامیہ کے ساتھ اہل کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت سے نقل کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ امام ترمذی نے فقہ کا کوئی باب کم چھوڑا ہے جہاں اعتناء کے ساتھ اہل کوفہ کا مذہب نقل نہ کیا ہو۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا مولد اور ان کا علمی گہوارہ، جس کی آغوش میں رہ کر ان کی علمی پرورش ہوئی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جو فقہ اس سرزمین میں مدون کی گئی ہے ہو وہ سرے موہ بھی کتاب و سنت کے تجاوز کر سکتی ہو۔ ناظرین، اس کے بعد ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ابتدائی زندگی۔ تو ابتدائی زندگی یہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ پر بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ یاد بھی رہ سکے۔ تو ابھی جو ہے ابتدائی زندگی کا کچھ پیرایا یہ بتا کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ناظرین، ابتدائی زندگی آپ کا نام نعمان بن ثابت بن زوطا اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔